تو نیکسٹ ٹائم آپ نے اس چیز کو بھی آبزرو کرنا ہے جب بھی آپ کو جلدی محسوس ہو رہی ہے. السلام علیکم جی. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے فیئر اینڈ گریڈ کے بارے میں سنا ہوگا. اس کے بارے میں مارکیٹ میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے ان دو ایموشنز کے بارے میں, لیکن مارکیٹ میں ایک تھرڈ ایموشن بھی پریزنٹ ہے. اس ایموشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. موسٹلی اس کی جو نمبر 1 ریزن ہے وہ ہے کہ موسٹلی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. اس کی مین ریزن ایکسپیرینس ہے. یہ جو تھرڈ ایموشن ہے جس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ایموشن کیوریوسٹی کا ہے, اور اس کو وہی بندے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جو مارکیٹ میں تھوڑے پرانے ہو چکے ہیں, جن کا 5 سال کا 7 سال کا ایٹ لیسٹ ایکسپیرینس ہے. وہ میری اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے. اب یہ جو کیوریوسٹی کا ایموشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ٹریڈنگ میں. میں نے آج سے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی پروبیبلٹی کے بارے میں, جس میں نے پروبیبلٹی کے سیکوینس کے بارے میں بات کی تھی کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک سیٹ اپ ہے, ون ریٹ اس کا 50% ہے. اب بظاہر سننے میں یہ لگتا ہے کہ اگر 50% ون ریٹ والا ایک سسٹم ہے تو اس کی جو آؤٹ کم ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ پہلی ایک ٹریڈ جو ہے وہ ون میں جائے گی, پھر ایک ٹریڈ سیکنڈ جو ہے وہ آپ کی لاس میں جائے گی, پھر ایک ون ہوگی, پھر ایک لاس میں جائے گی. بظاہر سننے میں ایسا لگتا ہے, لیکن جب آپ ایکچولی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہلی 10 ٹریڈز لیں اور 10 میں سے 7 پروفٹ میں چلی جائیں, ہو سکتا ہے پہلی 10 میں سے 8 لاس میں چلی جائیں. لیکن اوور دا ایئرس, اوور دا ٹائم جب آپ دیکھیں گے, جب آپ 100 ٹریڈ 200 ٹریڈ اس سسٹم پر ایگزیکیوٹ کر چکے ہوں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس کا ون ریٹ 50% ہے. یعنی بڑے نمبرز پر آپ جب جائیں گے تو ایکچوئل رزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن جو چھوٹے نمبرز ہیں ان میں کسی بھی ٹریڈ کی آؤٹ کم جج نہیں کی جا سکتی, بے شک سسٹم کا ون 80% کیوں نہ ہو. آپ نہیں بتا سکتے کہ نیکسٹ ٹریڈ کی آؤٹ کم کیا ہونے والی ہے. اسٹل ہو سکتا ہے آپ ایک 80% ون ریٹ والی سسٹم کو ٹریڈ کر رہے ہیں, اسٹل ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹریڈ آپ کی لاس میں چل جائے. آؤٹ کم کوئی بندہ جج نہیں کر سکتا. اب کیوریوسٹی کس طرح سے کام کرتی ہے, مینلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی پہلی ٹریڈ لاس میں جاتی ہے, فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی ایک ٹریڈ ایگزیکیوٹ کی ہے, پہلی ٹریڈ آپ کی لاس میں چلے گی کسی بھی سسٹم کے. کیوریوسٹی یہاں پہ آکیٹ کرتی کیا ہے, آپ کیونکہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹریڈ کی کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہوگا. اب ہوتا یہ ہے جیسی پہلی ٹریڈ لاس میں لگتی ہے یہ ایموشن کک ان کرتا ہے, اور جسٹ یہ جاننے کے لیے, کیونکہ ہم ایز اے ہیومن بینگ یہ ایموشن ہمارے اندر موجود ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹریڈ کی آؤٹ کم کیا ہوگی. پھر ہم کرتے کیا ہیں, نیکسٹ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں, چاہے سیٹ اپ موجود ہے یا نہیں موجود. جانے انجانے میں ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر, ہم انسان ہیں, ہمارے اندر وہ کیوریس نیچر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, ہم کیا کرتے ہیں اس کیوریس نیچر کی وجہ سے نیکسٹ ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹریڈ کی آؤٹ کم کیا ہوگی, کیونکہ ہم ریکوری فیز میں. خاص طور پہ یہ ایموشن ایڈ کرتا ہے جب آپ ریکوری فیز میں ہوتے ہیں. گریڈ تو تب ایڈ کرتا ہے جب آپ زیادہ ون کر رہے ہوتے ہیں, پھر تب آپ کو ایڈ کرتا ہے جب آپ زیادہ لوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو کیوریس نیچر ہے یہ آپ کو ایڈ کرتی ہے جب آپ کو نیکسٹ ٹریڈ کی آؤٹ کم جاننے کی جلدی ہوتی ہے. یعنی ایک ٹریڈ لاس میں گئی ہے, 2 لاس میں گئی ہیں, اب آپ نے اس لاس کو ریکور کرنا ہے, لیکن آپ کو تو نہیں پتا. جتنا میں اگین بتا رہا ہوں, جو تھوڑے پرانے جاتے ہیں ان لوگوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جتنا اچھا بھی سسٹم ہو, ہمیں نہیں پتا کہ نیکسٹ ٹریڈ کی آؤٹ کم کیا ہونے والی ہے. اب کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ نیکسٹ ٹریڈ کی آؤٹ کم کیا ہونے والی ہے, آپ اس کو جاننا چاہیں گے, اندر ہی اندر آپ اس کو جاننا چاہتے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کیا کرتے ہیں, وداؤٹ سیٹ اپ آپ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور اس کیوریس نیچر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ چیز آگے ٹرکل ڈاؤن ہوتی جاتی ہے. یعنی آپ ایک ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں آؤٹ کم جاننے کے لیے, وداؤٹ سیٹ اپ آپ ریکوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ ٹریڈز آگے چلتی ہی جاتی ہیں. یعنی وہ آپ کی جو کیوریس نیچر ہے وہ مزید آپ کو ہٹ کرتی رہتی ہے, اور آپ مزید ٹریڈز پر ٹریڈز ایگزیکیوٹ کرتے جاتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ایک لاسز کی سیریز شروع ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اس میں پروفٹس ہو بھی جاتے ہیں, اور جب بہت زیادہ خطرناک یہ تب ہوتی ہے کہ جو میں جس ایموشن کی بات کروں, جب آپ وداؤٹ سیٹ اپ ایگزیکیوٹ کریں ٹریڈ اور آپ کی پروفٹ میں چلی جائے, کیونکہ پھر آپ کو امید لگ جاتی ہے اور ایک رزلٹ آپ کو پازیٹیو مل جاتا ہے. پھر آپ اس پازیٹیو رزلٹ کی بیس پہ نیکسٹ فیوچر میں یہ عمل ریپیٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں, نیکسٹ ٹریڈ بھی جب کبھی لاس میں جائے گی آپ پھر سے یہی چیز دہرائیں گے, کیونکہ پچھلی مرتبہ آپ کو اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ آلریڈی مل چکا ہے. نیگیٹو تو ملے تو پھر کسی حد تک بندے کو سبق ملتا ہے, لیکن جب پازیٹیو ملتی ہے پھر آپ کی عادات مزید خراب ہو جاتی ہیں, پھر وہ ہیبٹ بن جاتی ہے, اور آپ نیکسٹ ٹائم بھی جب بھی آپ ریکوری فیز میں جاتے ہیں, لاسز ہوئی ہوتے ہیں, ڈرا ڈاؤن ہوتا ہے, اور آپ ریکور کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہ کیوریس نیچر ہیٹ کرتی ہے آپ کیوریوسٹی کی وجہ سے, جسٹ یہ جاننے کے لیے کہ نیکسٹ ٹریڈ کا, کیونکہ ہمیں جلدی ہوتی ہے ریکوری کہ نیکسٹ ٹریڈ کا کیا رزلٹ نکلنا ہے, ہم نیکسٹ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک سیریز چلتی ہے, اور پھر یہ چلتی ہی جاتی ہے, رکتی نہیں ہے. اب ٹریڈنگ میں نے جو اتنا عرصے میں, مجھے 7-8 سال ہو چکے ہیں, میں نے جو چیز کی ایک ٹریڈنگ ہیومن ایموشنز جو ہیں ان کے اگینسٹ جانے کی گیم ہے. جتنا زیادہ آپ ہیومن ایموشنز کے اگینسٹ جا سکتے ہیں, ان ایموشنز میں فیئر اینڈ گریڈ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ کیوریس نیچر بھی ہے, اس میں جلدی بھی ہے. یعنی ہمارے اندر ایک عرض ہوتی ہے, کئی لوگوں کے اندر بہت کئی جلد باز لوگ ہوتے ہیں, ٹھنڈے دماغ والی نہیں ہوتی. یہ جو جلد بازی ہے, یہ جو کیوریس نیچر ہے, یہ بہت زیادہ ایڈ کرتی ہے. فیئر اینڈ گریڈ سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز ایڈ کرتی ہے تو وہ یہ 2 چیزیں. اگر آپ کے اندر ایک وہ آپ کی طبیعت میں جلد بازی, آپ جلدی ریزلٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں, یا آپ نیکسٹ ٹریڈ کے ریزلٹس جاننا چاہتے ہیں, حالانکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ فیوچر جاننا چاہتے ہیں, لیکن ہو نہیں سکتا, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. لیکن یہ ایموشن بلٹ ان ہمارے اندر موجود ہے. ٹریڈنگ بیسیکلی ہے ہی یہ کہ آپ نے جو اپنے اندر بلٹ ان ایموشنز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈالے ہیں, آپ نے اس کے اگینسٹ جانا ہے. آپ نے اپنے مائنڈ کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ آپ ان ایموشنز کے اگینسٹ جا سکیں, آپ کے اندر اتنی اہلیت ہو. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کیوریس ہو رہے ہیں, آپ نیکسٹ ٹریڈ کا ریزلٹ جاننا چاہ رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ بریک لینی ہے, ایٹ لیسٹ 2-4 گھنٹے مارکیٹ سے باہر
باہر نکل جائیں, کوشش کریں ایک دن اسکپ کر دیں, بے شک کوئی مسئلہ نہیں. اگین اسکپ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر جلد بازی موجود نہیں ہے, جو اپنے کیوریس نیچر کو دبا رہا ہے اور اپنے ایموشنز کے ساتھ اچھی طرح سے پلے کر رہا ہے, ان کو ٹیکل کر رہا ہے, ان کو ہینڈل کر رہا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے اس ایموشن کا بھی آئندہ دھیان رکھیں. فیئر اینڈ گریڈ تو موجود ہے مارکیٹ میں, لیکن اس ایموشن کے بارے میں لوگ اس وجہ سے بات نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں, لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اگین اس کو وہی انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوں گے میری اس بات کو جو لوگ مارکیٹ میں تھوڑے پرانے ہو چکے ہیں. اور کیوریس نیچر آپ کے ساتھ جب تک رہے گی, جب تک آپ اس کو فالو کرتے رہیں گے, جب تک آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, تب تک یہ آپ کو نقصان دیتی رہے گی. جیسے ہی آپ اس کو فیل کرنا شروع کریں گے, جیسے ہی آپ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آبزرو کرنا شروع کریں گے, اس کے بعد یہ آپ کو ایڈ کرنا کم کر دے گا, آپ کے ریزلٹس بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ مطلب آپ کو پتہ ہے, فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک سیٹ اپ ہے, وہ دن میں 1 مرتبہ بنتا ہے یا 2 مرتبہ بنتا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے نمبر آف ٹریڈ فکس کرنی ہے, میں نے 1-2 سے زیادہ ٹریڈز نہیں کرنی. اب یہ جو کیوریس نیچر یہ کیا کرتی ہے, 1-2 ٹریڈز آپ نے بے شک لے بھی لی ہوں, بندہ جسٹ کیا کہتا ہے جی ایک ٹریڈ اور لے لیتے ہیں, کیا ہوگا. یہ جو کیوریس نیچر ہے, یہ جو تھرڈ ٹریڈ ہم لے رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن, آل دو کہ ہم نے نمبر آف ٹریڈ فکس کیے ہوئے ہیں کہ میں نے 2 سے زیادہ ٹریڈز دن میں نہیں لینی, 2 سے زیادہ سیٹ اپس نہیں لینے. چلیے جو ایڈ کر یہ چیز, یہ کیوریس نیچر ہے جو آپ کو اس طرف لے کر آ رہی ہے. وداؤٹ سیٹ اپ آپ کے جو رولز ہیں ان کے اگینسٹ آپ کو لے کر جا رہی ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ نے اس چیز کو بھی آبزرو کرنا ہے. جب بھی آپ کو جلدی محسوس ہو رہی ہو ٹریڈ کرتے ہوئے کہ میں نے جلدی سے ریکوری کرنی ہے, جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ نیکسٹ ٹریڈ کا رزلٹ جاننا چاہتے ہیں, آپ نے کچھ ٹائم کے لیے مارکیٹ سے بریک لے لینی ہے. آپ انشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر پرفارم کریں گے. دیٹس اٹ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.